اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ذکر پاک کے بعد اب تابعین کی طرف چلتے ہیں، اور تابعین میں سب سے پہلے میں ذکر پاک کروں گا اپنے امام الائمہ اور امام الائمہ فی الحدیث بھی، حضرت نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا۔ حضرت امام ابن بزار کردی نے لکھتے ہیں کہ امام زعفران لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے حضرت امام ابو یوسف سے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجئے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ امام اعظم محارم سے شدید اجتناب کرتے تھے۔ محارم سے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان سے وہ شدید اجتناب کرتے تھے، کوئی نزدیکی نہیں۔ غیر محرم جو ہے کوئی نیڑے نہیں جانا، حرام جو چیز ہے نہیں نیڑے جانا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس کے نزدیک نہیں جانا۔ بلا علم، دین میں کوئی بات کہنے سے سخت ڈرتے تھے۔ آپ جب بھی کوئی بات کرتے تھے دلیل کے ساتھ اور قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انتہائی مجاہدہ کرتے تھے، اہل دنیا کے منہ پر کبھی ان کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی، اور عالم کو ہونا بھی ایسا چاہیے۔ کسی کے منہ پہ تعریف، آپ اگر کسی کی عزت کرنا چاہتے ہیں آپ کے دل میں اس کا احترام، آپ کا عمل بتائے آپ اس کا احترام کرتے ہیں۔ چاپلوسوں کی طرح، اس طرح تو منہ پہ تو کتا بھی چاٹتا ہے، وہ بھی آ جائے تو دو ملانا شروع کر دیتا ہے، اور آپ منہ پہ تعریفیں کر رہے ہیں، اس کا آپ میں اور کتے میں کیا فرق رہ گیا؟ امام اعظم کبھی کسی کی تعریف منہ پہ نہیں کرتے، اکثر خاموش رہتے اور مسائل دینیا میں غور و فکر کرتے رہتے۔ اتنے عظیم علم کے باوجود بے حد سادہ اور منکسر المزاج تھے۔ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے، اور اگر اس کی نظیر قرآن و حدیث میں نہ ملتی تو پھر قیاس کرتے۔ کوئی مسئلہ جب بھی آپ سے کبھی پوچھا گیا آپ نے قرآن و حدیث، اب وہ دور ابھی ایسا تھا جب مسائل ابھی ابتدا ہو رہے تھے، آج کے دور تک مسائل نئے سے نئے اخذ ہوتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج جو مسلمانوں کو مسائل درپیش ہیں وہ اس دور کے نہیں تھے۔ اب وہ مسائل، مثلا جہاز پر سواری کرنا، قرآن و حدیث میں آپ نہیں ثابت کر سکتے۔ راکٹ بنانا، اس کا استعمال کرنا، یہ آج کے مسائل ہے، اسی استعمال کرنا، یہ سارے کے سارے مسائل۔ اب وہ پھر کیا کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کے جو قریب ترین مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کو بتاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ آج کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ تمام کے تمام قیاس پر مبنی مسائل ہیں، اور ان کا اصول اور ان کی بنیاد کیا ہے، قرآن و حدیث۔ ان کو مد نظر رکھ کے، اچھا جی، پھر کہتے ہیں جی کہ جب بھی آپ نہ کسی شخص سے طمع کرتے اور نہ بھلائی کے سوا کبھی کسی کا تذکرہ کرتے، جب بھی کرتے تذکرہ کرتے، اچھا کرتے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہارون رشید سنتے ہی کہنے لگا صالحین کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کاتب کو ان کے اوصاف لکھنے کا حکم دیا، اور اپنے بیٹے سے کہا ان کے اوصاف کو یاد کر لو۔ اپنے اولاد کو کم از کم صالحین کے اخلاق کو یاد کروا دینا چاہیے، پھر کوئی نہ کوئی وقت آئے گا اللہ ان کی شخصیت کے اوپر اس کے اثر۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے ایک دفعہ نصیحت فرمائی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا بیٹا جب اچھی محفل سے اٹھنا نا تو دامن سمیٹ کے اٹھنا،
اور جب بری محفل سے اٹھنا تو دامن جھاڑ کے اٹھنا۔ میں نے کہا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھی محفل میں دامن سمیٹ کر، بری محفل میں جھاڑ کر کیوں؟ فرمانے لگے اچھی محفل سے دامن سمیٹ کر اس لیے اٹھنا کہ اگر وہاں پر موجود تمہارے دامن کے ساتھ کوئی نیکی لگ گئی ہے تو اس کو سمیٹ کے اٹھو، شاید وہ نیکی تمہاری شخصیت پر اثر کرے اور تمہاری شخصیت بھی اسی نیک بندے کی طرح ہو جائے۔ اور بری محفل سے دامن جھاڑ کے اس لیے اٹھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی برائی جو ہے تمہارے دامن کے ساتھ لگی رہ جائے اور جب وہ تم باہر آؤ تو وہ تمہاری شخصیت کا حصہ بن جائے اور معاشرے میں تمہیں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ۔ یعنی پنجابی میں وہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے چنگے بندے دی صحبت یارو مثل دکان اتاراں، اتار کہتے ہیں خوشبو والے کو۔ چنگے بندے دی صحبت یارو مثل دکان اتاراں، پاویں لئیے یا نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو مثل دکان لوہاراں، پاویں لکھ پلے کنج کنج بئیے چنگرے آن ہزاراں۔ برے آدمی سے آپ کچھ بھی نہ سیکھیں نا تو گالی لینا سیکھ جائیں گے۔ میں اس علاقے میں اتنا حیران ہوں نا، کئی بچوں کو میں خود مدرسے میں نہیں آنے دیتا، لے جاؤ یار لے جاؤ، میں اس کو نہیں پڑھا سکتا۔ چھوٹے چھوٹے ہیں، 3 سال 4 سال 3.5 سال 3.25 سال، یعنی ابھی بولنا سیکھیں، اس ذات کی ننگی گالی دیتے ہیں، اس ذات کی ننگی گالی کہ میرے کان جو ہے نا وہ حیران ہو جاتے ہیں، ایک تو گالی سانوں ہی نہیں ہوندی جڑی ایک گال سنا رہے ہیں، اس ذات کی ننگی گالی نکالیں گے۔ میں جب پھر اب ظاہری بات ہے ہمارا سب سے زیادہ زور چلتا ہے ان کے ماں باپ پہ کہ ان کے ماں باپ کو پکڑیں کہ یار یہ کیا تم تربیت کرو اپنی اولاد کو، ابھی وہ بولنا نہیں سیکھا، ابھی قرآن پڑھنے کے لیے آ رہا ہے مدرسے میں اور تم نے پہلے اس کو کیا سکھا دیا ہے؟ اچھا جی پھر کہندے نو چھڈو جی گلی گلی دے بچے دے نال سکھ لینے۔ آپ ماں باپ کس لیے بنے؟ خیر سے بنے۔ آپ کا چھوٹا سا پدا سا ابھی ٹینا سا جو ہے وہ نکلا ہی ہے زمین سے تو وہ ماں بہن کی ننگی گالیاں نکال رہا ہے، بچہ بولنا نہیں آتا اس کو لیکن وہ ننگی ننگی گالی نکال رہا ہے۔ حضرت اس میں سب سے پہلا قصوروار ماں باپ۔ اب میں کیا کہوں کہ اس نے اسکول سے سیکھ لیا، اس نے کالج سے سیکھ لیا، اس نے مدرسے سے سیکھ لیا، ابھی تو اس نے الف با بھی نہیں پڑھا، ابھی تو اس نے پہلا قاعدہ بھی نہیں پڑھا اور وہ بچہ گالی دینا سیکھ گیا۔ بھائی اگر تمہارے محلے کی اتنی گندی صحبت ہے تو بچوں کو نکلنے کیوں دیتے؟ نہیں نکلنے دو، یا پھر تمہاری اگر نہیں بس چلتا یہ تو کر سکتے ہو بچے کو گھر بٹھاؤ، گھر اس کو ایکٹیویٹی دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ جس طرح محفوظ رہے اس طرح دوسرے نے، پھر محلے کے اندر ایسا ماحول پیدا کرو کہ وہاں پر گالم گلوچ کا سلسلہ نہ ہو، وہاں پہ ایسے مسائل نہ ہوں۔ میں اگر چاہوں حضرت ان دونوں کو میں باہر بھیجوں، جاؤ ہے کھیڑ کے آؤ، گلیاں کھیڑ کے آؤ، تو سوائے بے غیرتی کے، بے شرمی کے، گالم گلوچ کے کیا سیکھ کے آئیں گے؟ اس میں قصوروار سب سے پہلا کون ہے؟ مسجد کا امام قصوروار ہے، اسکول کا ٹیچر قصوروار ہے، یونیورسٹی کے استاد، سب سے پہلے ماں باپ قصوروار، جن کو پتہ ہی نہیں ان کی اولاد کر کے آ رہی ہے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں آج کے دور میں تربیت بچوں کی نہیں، تربیت ماں باپ کی کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں اساتذہ کو ٹرین کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ یار آپ اندازہ کریں، مہینہ 2 مہینے کسی جگہ بھی بندہ نوکری کرتا ہے، مہینہ 2 مہینے بندے دے پتر بن دیں، اس تو بعد پھر سارے پٹھیاں چھالا مارن لگ دیں۔ پڑھانے کے لیے بھی جائیں جب بھی، پڑھنے کے لیے جائیں جب بھی، ہر جگہ یہ بے راہ روی کا جو سسٹم چل پڑا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے کردار کو بھلا دیا ہے۔ یہ ہارون رشید بادشاہ وقت ہے، امیر المومنین ہے اس وقت، اس نے امام اعظم کی کردار کو سنا، سننے کے بعد اس نے کہا کاتب سے اس کو لکھو اور میرے بیٹے کو دو، اور بیٹے سے کہا چلے اس کو یاد کر تاکہ تجھے پتہ چلے ہمارے اسلاف کا کردار کیسا تھا۔ ہمارے بڑوں کا کردار ایسا نہیں تھا جو آج کے بچے کا کردار ہے۔ یار کئی بچے میں نے بھگا دیے، نس جاؤ نس جاؤ،
وہ بیٹھے ہوئے بھی اگر کسی کے ساتھ بازو لگ گیا، بچوں کی عادت ہے شرارت کرنا، تیری ماں دی تیری بہن دی، ایسی ایسی ذات دی گال کڈن گے کہ بندے دے کن پک جاندے نے، اللہ اکبر، اے بچہ کی کر رہا ہے۔ میرا بعض اوقات دل کرتا ہے کہ ان کے ماں باپ کو بلاؤں یہاں پہ بیٹھ کے ان کو ٹرین کروں، بچوں کو پالتے کیسے، لیکن جنہ دے ماں پہ بھی بگڑے انہوں دی اولاد آپ پہ ہی بگڑنی۔ ایک ساتھی آئے کہنے لگے یار میرے بچے جو ہے نا جی وہ میرا کہنا نہیں مانتے۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط پہ تیرا کہنا ماننا شروع کر دیں گے، اور یہ میں لکھ کے دیتا ہوں، اگر تیرے بچے نہ کہنا مانے تو میرے گریبان کو پکڑ لیں۔ میں نے کہا بتاؤ جی۔ میں نے کہا تو اللہ کی ماننا شروع کر دے، تیری اولاد تیری ماننا شروع کر دے گی۔ تو اللہ کا نافرمان ہے، تیری اولاد تیری نافرمان ہے، سادہ سی بات ہے، تو اللہ کی مان۔ حضرت ان بچوں کو میں نہیں کہتا میری بات مانو، ہم نے اللہ کی بات مانی، اللہ کے احکام پر عمل کیا، اللہ نے ان کے دلوں میں خود بخود بات ڈال دی ہے کہ تیرے ماں باپ ہمارے فرما بردار ہیں، تم نے ان کا فرما بردار رہنا۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی آپ کو کیس ملے گا جس میں علماء کی اولاد جو ہے وہ بدمعاش بن گئی، اللہ ماشاء اللہ، ورنہ اکثر کن کی اولاد بدمعاش بنتی ہے؟ جوئے باز بنتی ہے، فراڈیہ بنتی ہے۔ آپ وہ بھی دیکھ لیں، اب ہماری اولاد کو بھی دیکھ لیں، سب سے زیادہ جو ہے نا جی وہ مشق کا پنچنگ بیگ وہ ہم ہی ہیں نا۔ ہماری اولاد کو بھی دیکھ لیں، ہماری تربیت کو بھی دیکھ لیں، جو ہمیں پنچنگ بیگ بناتے ہیں ان کی اولاد کو بھی دیکھ لیں، ان کی تربیت کو بھی دیکھ لیں، صاف فرق پتہ چل جائے گا۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام اعظم اگر کسی کو کچھ عطا فرماتے تو وہ اس پر اس کا ممنون ہوتا تو آپ بے حد افسوس فرماتے، شکر کا مستحق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس کا دیا ہوا مال میں نے تم تک پہنچا دیا۔ امام یوسف نے کہا کہ میں 20 سال تک میری اور میرے اہل و عیال کی کفالت کرتے رہے امام اعظم۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ جیسا فیاض کوئی شخص نہیں دیکھا۔ فرمایا تم نے حماد کو نہیں دیکھا ورنہ وہ تم ایسا نہ کہتے۔ آج تو بھائی جس نے آپ کو 100 روپیہ بھی دیا نا، جب تک آپ اس کے ساتھ نسلوں کے قصیدے نہ پڑھ دیں نا جی، وہ کہتا ہے نہیں سواد نہیں آیا، اے مولوی نہ شکر آدمی۔ امام اعظم کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا تھا، کاروبار سے نوازا ہوا تھا۔ وہ جب کسی کی خدمت کرتے تو وہ کہتا ہے جناب آپ کی بڑی مہربانی، آپ فرماتے یار اللہ کا شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ رہنے دو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام ابو یوسف کو ان کے اہل عیال کو 20 سال تک پالا ہے۔ آج دا بندہ ہوں وہ کہتا ساری زندگی میں تینوں پالا ہے تو میری گل نہیں منتا، تو میری تعریف نہیں کرتا، ہے نہیں؟ جب انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، آپ نے فرمایا نہیں تم نے حماد کو نہیں دیکھا، ہاں جی، میرے بڑوں کو نہیں دیکھا، اگر ان کو دیکھ لیتے تو تم یہ نہ کہتے کہ یہ 20 سال بڑی خدمت ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ میرا امام تھا، ہم ایسے ہی نہیں ان کے مقلد بنے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم مقلد ہیں، ہم ایسے نہیں بنے، ہم نے امام دیکھا ہے، نسلی امام دیکھا ہے۔ ہم نے کسی کی بات مانی ہے تو کردار والے شخص کی مانی ہے، ہم نے بات مانی ہے تو صحابہ کے شاگرد کی مانی ہے۔ امام بخاری تو 200 سال بعد جا کے پیدا ہو رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحابہ کی زیارت کی، حضرت انس بن مالک کی زیارت کی، انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، جس نے حضور سے سیکھا ہے اور جس نے حضور نے جن کو سکھایا ان سے جس نے سیکھا، میں اس کی بات مانوں، میں حضور کی بات مانوں، میں صحابہ کی مانوں، یہ 400 سال بعد آنے والے امام نہیں بننا۔ آج کسی کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کہہ سکے جناب اس نے صحابہ سے سیکھا ہے اور وہ ہمارا امام نہیں، یہ اہل سنت کا صرف طرح امتیاز ہے۔ حضرت شفیق بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم کے ساتھ بازار جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا، آپ نے اس کو بلا کر جو ہے چھپنے کی وجہ پوچھی کہ کیوں بھائی مجھے دیکھ کے کیوں چھپ گئے؟ کہنے لگا حضرت میں نے آپ کے 10,000 جو ہے درہم دینے ہیں، میں آپ کا مقروض ہوں، لہٰذا میں نے آپ کو دیکھا، تنگ دستی تھی، اور میں نے کہا کہیں آپ کو مجھے دیکھ کر قرض نہ یاد آ جائے، اس لیے میں چھپ گیا ہوں آپ کو دیکھ کر۔
آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے مجھے کیوں نہیں پہلے بتایا کہ تو تنگ دست ہے، تو مجھ سے ذکر کرتا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ کے واسطے میں نے تیرا سارا قرض معاف کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس کی گفتگو سن کر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا سارا قرضہ معاف فرما دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کردار ہے۔ ہم کسی امام کے مقلد ایویں انے واہ نہیں بن گئے، ہم نے دیکھ کر پرکھ کر سن کر کردار والے نسلی انسان کی پیروی کی ہے۔ ہم نے اس کی تقلید اس لیے کی ہے، ہم اس لیے اس کی بات مانتے ہیں۔ اس نے ڈائریکٹ صحابہ سے سیکھا ہے، صحابہ نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اس لیے ان کو زیادہ سمجھ میں آئی ہے بات۔ آج تک امام اعظم حنیفہ کا جو ہے وہ نام کیوں زندہ ہے؟ اس لیے زندہ ہے کہ ان جیسا کردار والا شخص آپ کو کہیں بھی نظر نہیں ہے۔ اچھا امام صاحب ایک مرتبہ نا جی آپ تشریف لے جا رہے ہیں بازار میں، وہ بارش ہوئی تھی، کیچڑ پڑا، اور کیچڑ پڑتے آپ نہ چلے تو ٹھوکر لگی، پیر کی ٹھوکر لگی، وہ جا کے لگی کیچڑ کو، اور کیچڑ اڑ کے لگ گیا دیوار کو۔ اور آج کل کی تو دیواریں تھیں نہیں کہ پانی گرا کے اس کو دھو دیتے، اس وقت کی دیواریں تھیں۔ یہ میں نے گاؤں میں دیکھے ہوئے گھر، اب تو گاؤں میں بھی پکے گھر ہو گئے، مٹی کے گارے کے گھر بنتے تھے۔ امام اعظم وہاں پہ کھڑے ہو گئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ میں اگر اس کا کیچڑ اتارتا ہوں نا کھرچ کے تو ساتھ مٹی بھی اتر جائے گی، اس کی دیوار ڈیمیج ہو جائے گی، اور اگر میں نہیں کھرچتا تو یہ زیادتی ہے، میں نے ایک بندے کی جو ہے دیوار کو خراب کیا۔ تو اب اسی کشمکش میں آپ کھڑے ہوئے تھے کہ اگر میں کیچڑ چھوڑ دوں تو یہ نامناسب بات ہے، میں نے نقصان کیا کسی۔ اب اسی کشمکش میں وہ مکان کا مالک باہر نکلا، وہ تھا یہودی، اور جیسے ہی باہر نکلا اس یہودی نے بھی حضرت امام اعظم سے پیسے لیے ہوئے تھے ادھار، اس کے ہوش اڑ گئے، رنگ اڑ گئے کہ اب جناب امام صاحب تو میرے سے سوال کرنے کے لیے آ گئے، قرض مانگنے کے لیے آ گئے۔ اس نے آ کے جناب معذرت پیش کی، حضرت جی میں یہ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا یار چھوڑو، قرض لے دے بعد میں کر لیں گے، مجھے پہلے اس پریشانی کا حل بتاؤ، میرے پیر لگے، تیری دیوار گندی ہوگی، میں اس کو صاف کیسے کروں؟ ہو حضرت اخلاق تو ہر ایک کے اوپر اثر کرتا ہے نا۔ آج دنیا جو کہتی ہے نا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، میں کہتا ہوں بکواس کرتے ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ 40 سال حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں کی، اپنا کردار دکھایا ہے، اپنا اخلاق دکھایا ہے۔ اخلاق دکھانے کے بعد پھر وہ لوگ مسلمان اور کلمہ پڑھے۔ ہاں جی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اخلاق دیکھ کر یہودی کہنے لگا حضرت بات سنیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اس بات نے میرے دل کی کیفیت کو بدل دیا ہے، میں آپ کا مقروض بھی ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرضہ چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ میں تیری دیوار کا مسئلہ حل کیسے کروں، یہ نقصان کیسے تیرا پورا کروں؟ کہنے کا حضرت یہ گندگی تو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے میرے دل کی غلاظت کو دور کر کے مجھے کلمہ تو پڑھا دو۔ ان کا یہ کردار دیکھ کر مسلمان، آج ہمارے کردار دیکھ کر، آج ہماری تعلیمات کو دیکھ کر کافر مسلمان نہیں ہو رہا۔ میں بارہا مرتبہ اللہ کا شکریہ ادا کر کے یہ کہتا ہوں تحدیث نعمت کے لیے، میں نے آج تک یہاں پر 70 بندہ مسلمان کر لیا، میں نے کوئی یاریاں نہیں نبھائی۔ اگر میں یاریوں کے پیچھے دوڑ جاتا، اللہ کی قسم ہے ممبر رسول میں مصلی رسول پر بیٹھا ہوں، میرے اتنے تعلقات ہیں، میری صرف تقریریں ہی جو ہے نا جی وہ ختم نہ ہو، لیکن حضرت وہ خالصتاً میری فائدہ ہوگا۔ جس جگہ بھی جا کے ہم بیان کریں گے، جہاں پر بھی محفل میں شامل ہوں گے، تو خالصتاً میرا فائدہ ہے، عوام کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسلام کا فائدہ کیا ہے؟ مسلک کا فائدہ کیا ہے؟ پیسہ کمانا کوئی مشکل نہیں، کردار بنانا اور مسلمانوں کا نام بلند کر کے میرے آقا جی کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا، یہ مشکل کام۔ آپ تحریر کریں، آپ تقریر کریں، آپ تدریس کریں، یہ مشکل کام ہے، یہ ہر ایک نہیں کر سکتا۔ البتہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس کردار سے وہ جو مسلمان ہوا ہے، وہ ایک پیر صاحب کہنے لگے، میں جدو بھی اپنے مریداں نال سلام لینا نا جی،
چاہتے دستانے پا لینا. میں کہ ماشاءاللہ بڑی چنگی گل ہے. میں کو حضور سرور دو عالم کو سمجھ میں نہیں آئی. حضور کو سمجھ میں پھر میں نے پوچھا جی کہ آپ کیوں دستانے کیوں چوم 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 کے ہاتھ دے بیڑا کر چھوڑ دے. اللہ سن لو, یہاں کے پیروں کو بیماری ہے, یہاں کے پیروں کو سجدہ کرنے کی بیماری. وہ قوالیاں کر کر کے نچ نچ کے پاگل ہوئے پھر دے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ قوالی کیوں کرتے ہیں؟ کہتا جی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب ہندوستان میں تشریف لائے تو انہوں نے قوالی شروع کی. تو وہ اللہ کے ولی تھے, عالم بھی تھے, تو انہوں نے قوالیاں کروائیں. میں نے کہا انہوں نے قوالی اس لیے کروائی تھی کہ وہ سارا معاشرہ ہندو معاشرہ تھا. وہ سازندے اور مزامیر کے اوپر وہ ہلے ہوئے تھے. ان کی تو عبادت کا حصہ تھی ٹلی بجانا, گانا, اور یہ آواز تو ان کے تھا, معاشرے کا حصہ تھا. اس لیے امام صاحب نے, خواجہ صاحب نے, انہوں نے قوالی شروع کی کہ ہم اپنا دین کا پیغام اس حوالے سے ان کو اس طرح پہنچائیں گے. میں نے کہا آج کون سے جو ہیں ہندو ہو گئے تھے پاکستان, لاہور میں کون سے ہندو رہ گئے جڑے قوالی تو بغیر مسلمان نہیں ہونے. اب تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وقت تو وقت کی ضرورت تھی کہ ان کو, ہندوؤں کو اسلام کی طرف, مسلمانوں کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑی, ساز و آواز کی ضرورت پڑی. ورنہ اسلام محتاج تو نہیں ہے ساز و آواز کا. وہ ایک حکمت عملی تھی, حکمت عملی چلی گئی, ختم ہو گئی. اور آج کیا بھی تمہیں آج کون سی جو ہے جو یہاں کے جاہل پیر, اللہ توڑی گئے, بلکہ ہر پاسے دے جاہل پیر ہی ہوتا ہے. پیر آج کل دا پیر, آج کل کے پیر کو بات وہ جاہل ہی ہوتا ہے. ورنہ پہلے پیر عالم ہوتے تھے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں, جتنے بھی بڑی عظیم ہستیاں گزری ہیں, پیر بھی تھے, عالم بھی تھے. میں جن ہستیوں کو جانتا ہوں, پیر سید یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, عالم باعمل پیر. میرے شیخ طریقت عالم باعمل پیر. حضور سیدی محدث اعظم پاکستان عالم باعمل پیر. حضور فضل رسول حیدر رضوی صاحب میرے مرشد گرامی عالم باعمل پیر. عالم بھی تھے, باعمل بھی تھے, پیر بھی تھے, اور پھر مدرس بھی تھے. یہ لوگ ساری زندگی انہوں نے قال قال رسول اللہ پڑھایا. یہ ان کی زندگیوں کے کردار تھے. اور آج کل دے وہ نماز شرائطہ کھلو کے بندہ پوچھ رہے تو شرائطہ نہیں ہونیاں تو بڑے پیر پھر دیں. اس جہالت سے بندہ جو ہے نا جی دور اچھے رہتے. حضرت پیسہ سوائے نحوست کے, بیماریوں کے اور چاپلوسی کے اور ان چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں لے کے آتا. آپ کو سیٹھ صاحب نے پیسہ دیے, آپ نہیں جا کے ان کے کھڑا ہو کے استقبال کریں گے, سیٹھ صاحب آپ سے ناراض ہو جائیں گے. حضرت علی المرتضیٰ کا کل میں نے ذکر کیا تو ان میں سے ایک بات انہوں نے کہی تھی, 5 باتیں انہوں نے سکھائی تھی کہ سفید لال اونٹ بھی جو ہے نا ان سے بھی زیادہ قیمتی. تم پوری دنیا پھر کے دیکھ لو, یہ تمہیں کہیں سے باتیں نہیں ملیں گی جو میں تمہیں باتیں سکھاؤں گا. ان میں سے ایک یہ تھی, کبھی کسی سے امید رکھنی نہیں. امید صرف اللہ سے, صرف اللہ کی ذات سے امید رکھ. وہی بچانے والا ہے, وہی مارنے والا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان بزرگ ہستیوں کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا